فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور لا کے بیچا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جنگل سے وہ لکڑیاں کاٹ کے لایا تو اس لکڑیوں میں کہیں ایک سانپ لپٹ کے آ گیا۔ سانپ جو تھا بالکل لپٹ کے آ گیا، خیال نہ ہوا کہ لکڑیوں میں سانپ بھی آ گیا ہے۔ جب گھر لا کے دیکھا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک سانپ، لیکن تھا بالکل مردہ، حرکت ہی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا یہ مردہ سانپ ہے، اور اس واسطے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہیں رکھ دیا اس کو اپنے گھر میں، کوئی باہر پھینکنے کی اور ضرورت نہیں سمجھی۔ تو مردہ سانپ ہے، کیا نقصان پہنچائے گا۔ کہتے ہیں رات کو جب لا کے رکھا وہاں تو گھر میں گرمائی ہوئی، وہ گرمائی ہوتے ہوتے اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور حرکت پیدا ہو کر اس نے چلنا شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ آگے بڑھ کے وہ لکڑہارا غافل تھا، لیٹا ہوا تھا، جا کر اس لکڑہارے کو ڈس لیا۔ تو ڈس لیا، اب وہ لوگ پریشان کہ یا اللہ یہ سانپ تو مردہ تھا، اچانک یہ کہاں سے زندہ ہو گیا اور آ کر اسے ڈس لیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا بھی انسان کے یہی حال ہے۔ یہ جب کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر انسان مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو مجاہدے ریاضت کے نتیجے میں یہ نفس جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے نفس بل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جسے مردہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں مردہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی وقت بھی اگر اس سے غفلت برتی تو وہ زندہ ہو کر ڈس لے گا تمہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ نفس اجدر ہاس او کہ مرداس، نفس اجدر ہاس او کہ مرداس از غم بے آلتی افسرداس، کہ یہ نفس جو ہے انسان کا یہ بھی اژدہا کی مانند ہے، ابھی مرا ورا نہیں ہے، یہ محض از غم بے آلتی افسرداس، کیونکہ ذرا ٹھٹر گیا ہے، اس کو ذرا چوٹیں پڑی ہیں مجاہدے کی، اس واسطے افسردہ پڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی اگر زندہ ہو گیا ڈس لے جائے۔ لہذا کسی لمحے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھو، تا دم آخر دم فارغ کا۔ تو یہ جھلکیاں ہر ایک کو آتی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی پر غالب آ گئی، کسی پر مغلوب، کسی کے سامنے مغلوب ہو گئی، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک نفس ایک شیطان، یہ دو زہریلی چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، اور عذاب کی طرف اللہ بچائے جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی، ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ کی حکمت سے یہ بعید تھا کہ زہر پیدا فرمائے، تریاق پیدا نہ کرے۔ تو زہر جہاں پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا، تریاق بھی اتنا آسان کہ فوراً اس زہر کا ستیہ ناش ہو جائے۔ کیا ہے؟ استغفار، وہ تریاق ہے استغفار۔ جب کبھی یہ سانپ تم کو ڈسے یا ڈسنے کا اندیشہ ہو، بس یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ایسا تریاق اللہ نے پیدا کر دیا کہ فوراً اس کا علاج ہو۔ اللہ نے جب بھی کوئی بیماری پیدا کی اس کا علاج ہی پیدا کیا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا قصہ کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو راستے میں پہاڑی علاقہ تھا، کہیں گاڑی رک گئی، تو ایسے ہی کچھ نماز پڑھنے یا کسی کام کے لیے اترے تھے، تو دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت جھاڑی ہے سامنے، بڑی خوبصورت پتے اس کے، بڑا حسین، اتنا خوبصورت پتا تھا کہ بے اختیار دل چاہا کہ اس پتے کو توڑیں اور اپنے پاس رکھیں۔ تو میں نے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو میرے ساتھ جو رہنما تھے وہ ایک دم سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو نہ چھیڑیے گا، اس کو مت توڑیے۔ میں نے کیا بات ہے کہ صاحب یہ تو بڑی زہریلی جھاڑی ہے، یہ پتا دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے، لیکن اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو اتنا زہریلا ہے کہ اس سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے کاٹنے سے لہریں ہوتی ہیں ایسی لہریں ہوتی ہیں، تو اس کو نہ چھیڑیے گا۔ بڑا چکر رہ گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہاتھ نہیں لگایا تھا ابھی تک، پہلے سے پتا چل گیا۔ یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے بھی بڑی خوبصورت،
آدمی فوراً ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف، اور ہے تھی خطرناک، زہریلی. ذہن منتقل ہوا کہ دیکھو سارے جتنے بھی یہ لذات دنیاویہ ہیں، شہوات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نارا حفت بالشہوات، ان الجنت حفت بالشہوات. تو یہ شہوات جتنی بھی ہیں دنیا کی لذتیں، وہ سب ایسی ہیں دیکھنے میں بڑی خوشنما ہیں، لیکن ہیں حقیقت میں زہریلی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ خطرناک ہے. کوئی بیچارہ، آپ نے مجھے بتا دیا، کوئی بیچارہ انجان آدمی جا رہا ہو اور جا کر ہاتھ لگا دے اس کو تو وہ تو مصیبت پکڑا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک سے زیادہ عجیب بات بتائی. کہنے لگے صاحب ہے تو واقعی خطرناک بہت، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ جھاڑی ہوتی ہے یہ زہریلی، تو اس کی جڑ میں لازماً ایک اور پودا ضرور ہوتا ہے. اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے اور اس کے اوپر وہ زہر چڑھ جائے تو اس کا فوری علاج یہ ہے کہ وہ جو نیچے اگی ہوئی جھاڑی ہے اس کو ہاتھ لگا دے، فوراً تریاق ہو جائے گا، اس زہر جاتا رہے گا. انہوں نے دکھائی مجھے کہ وہ دیکھے یہ جڑ کے اندر ہوئی ہے، جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوگی نیچے ضرور یہ پودا ہوگا، اس کو ہاتھ لگاؤ، زہر چڑھا فوراً اس کو ہاتھ لگا لو، زہر اتر لو. یہ تریاق پیدا کرتا ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو اللہ جل کی حکمت، تو پورا نقشہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا اور استغفار کا، کہ جہاں بھی کہیں یہ زہر چڑھے گناہ کا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفار.